آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر کچھ بات کرنا، کچھ قانونی اعتبار سے، کچھ سیاسی اعتبار سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے کرنا، چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ ڈس انفارمیشن کے ماہر ہیں وہ ہمیشہ ہر چیز کو اپنے انداز سے ٹویسٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز ان کے فیور میں ہوئی ہے، لیکن حقائق، قانون اور قانونی جو لوازمات ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ آج کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یونینیمس فیصلہ ایشو کیا گیا ہے، اس فیصلے کے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد، ایویڈنس کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ، جو کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت اور نئے الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت ممنوعہ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں اس غیر قانونی عمل کو سر انجام دیا اور اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے آرٹیکل نمبر 6 کی خلاف ورزی کی۔ اور دوسرا پہلو ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو کہ پاکستان میں رجسٹر ہوگی وہ اپنے فائنینشیل اکاؤنٹ، فائنینشیل سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمع کرائے گی، اور پارٹی کا سربراہ جو ہے اس حوالے سے سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا، اس کی توثیق کرے گا کہ یہ میرے پارٹی کی فائنینشیل کنڈیشن ہے، جس کے اندر وہ نیچرلی کنٹریبیوشن، ڈونیشنز، ان تمام کی تفصیلات درج کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جہاں یہ فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ مختلف لوگوں سے، اداروں سے، شخصیات سے لی، جس میں فارن نیشنلز میں انڈین اوریجن کے لوگ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ بھی صادر فرمایا کہ عمران خان صاحب نے بحیثیت پارٹی سربراہ کے 2008 سے لے کے 2013 تک جو اکاؤنٹ جمع کرائے ہیں وہ غلط ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے دستخط کے بیسس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہوئے ہیں۔ ان کی آسانی کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے آج جو 68 پیجز کا فیصلہ ہے اس کا جو ریلیونٹ پارٹ ہے وہ پیراگراف 50 ہے۔ اس پیراگراف 50 میں مختلف جگہوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یونینیمسلی اپنا فیصلہ سنایا کہ کس کس طریقے سے، کہاں کہاں سے وہ ممنوعہ فنڈنگ لی گئی، کس فورن انڈیویجول سے، کس فورن کمپنی سے فنڈنگ لی، کتنی فنڈنگ لی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین خاتون شیٹی سرنیم ہے ان کا، ان سے بھی فنڈنگ لی گئی۔ بٹ جو موسٹ امپورٹنٹلی یہ تو ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ڈائریکشن، ڈیکلیریشن ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے۔ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے حساب سے ہے وہ اس فیصلے کا پیرا 50 کا سب پیرا کے ہے، کے فار کراچی، اور اس پیراگراف میں الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ صادر فرماتا ہے، دا چیئرمین آف پی ٹی آئی، چیئرمین کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ دا چیئرمین آف پی ٹی آئی فار فائنینشیل ایئر 2008-2009 to 2012-2013, 5 years, has submitted Form 1 which were found to be grossly inaccurate on the basis of financial statements obtained by the Commission from State Bank of Pakistan and other material on record. یعنی کہ پیراگراف 50 کے سب پیرا کے میں عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال تک انہوں نے غلط سٹیٹمنٹس، گراسلی انکریکٹ سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمع کرائیں۔
اب یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا تھا حنیف عباسی صاحب کے کیس میں. حنیف عباسی صاحب گئے عمران خان صاحب کے خلاف اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کہ یہ دونوں اشخاص صادق اور امین نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے جو عمران خان صاحب کے خلاف پٹیشن تھی اس پٹیشن کو ڈسمس کیا, اور ڈسمس جب کیا تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے تالیاں بجائیں, نعرے لگائے کہ آج ہمارے کپتان کو سرٹیفکیٹ مل گیا صادق اور امین کا سپریم کورٹ. یہ بڑے اہم ہے سمجھنا. یہ وہ میں فیصلہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں سپریم کورٹ کا. جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ فیصلہ رپورٹ ہوا ہے سپریم کورٹ 2018 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 189, اور اس فیصلے کو 3 رکنی بینچ نے صادر فرمایا. بینچ کے سربراہ تھے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, اور اراکین میں شامل تھے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور فیصل عراب صاحب. یہ 3 جج صاحبان اس بینچ کا حصہ تھے جس نے حنیف عباسی کی پٹیشن کو ڈسمس کیا, اور ڈسمس ہونے کے بعد سیاسی اعتبار سے انہوں نے بیان دیا کہ ہم تو اب صادق امین ہیں چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا. میں سے کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, لیکن میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاؤں. حنیف عباسی صاحب نے جہاں فورن فنڈنگ کے حوالے سے اور ان فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے حوالے سے اس پٹیشن میں الزامات لگائے تھے. اس پٹیشن میں حنیف عباسی صاحب نے الزام لگایا کہ فورن فنڈنگ پی ٹی آئی کو ملی, اور عمران خان صاحب نے غلط سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمع کرائے. لہذا آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت پی ٹی آئی کو بین کیا جائے اور عمران خان صاحب کو 62(1)(f) کا مرتکب قرار دیا جائے تاکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. معزز سپریم کورٹ نے ثاقب نثار صاحب نے اس فیصلے میں یہ لکھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ آیا انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے نہیں کی ہے, انہوں نے غلط سٹیٹمنٹ جمع کرایا ہے یا درست سٹیٹمنٹ جمع کرایا ہے, وہ آئین و قانون کے تحت اس کو چیک کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. لہذا ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے آئین و قانون اور دستاویزات کی روشنی پر. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین و قانون کی روشنی میں دستاویزات ایویڈنس پر مبنی اپنا فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2008 سے لے کے 2013 تک گراسلی انکریکٹ فائنینشیل سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمع کرائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کہہ رہے, اور اب آج کا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس فیصلے کے اندر بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جو ریلیونٹ پارٹ ہے پہلے تاکہ آپ تمام دوستوں کے لیے آسانی ہو, وہ ہے پیراگراف نمبر 55 پیراگراف ہے, صفحہ نمبر 244 پہ, پیج نمبر 244 پہ. سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ صادر فرماتا ہے وہ کہتا ہے in view of the non-determination of primacy facts by the competent fora. competent fora کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. we are not inclined, we کون ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر سے پڑھتا ہوں, in view of non-determination of primary facts by the competent fora, we are not inclined to adjudicate the relief claimed by the petitioner that the respondent is disqualified under Article 62(1)(f) of the Constitution for having filed false certificates under Article 13(2) of Political Parties Order. میں اردو میں پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو. چونکہ متعلقہ فورم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرائمری فیکٹس کے اوپر فیصلہ صادر نہیں فرمایا ہے, تو ہم
اس فیصلے کے بغیر اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن، اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، یا انہوں نے فالس سٹیٹمنٹس جمع کرائیں یا نہیں جمع کرائیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے 5 سال تک غلط سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمع کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ایک بار پھر سوچ تبدیل ہو جائے۔ اگر پی ٹی آئی 2018 میں کہتی تھی کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے بقول صادق اور امین ہے، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2022 میں آپ کہیں کہ نہیں یار 2018 کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چت میں جیتا پٹتو ہارا، ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز۔ اصول ایبسلوٹ ہوتے ہیں، اصول پرماننٹ ہوتے ہیں، اور اگر اصول سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں، عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی میں، فیصل عرب صاحب کی موجودگی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا یہ کہ پہلے ایڈجوڈیکیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اب صادق اور امین نہیں رہے، اور اس کے اوپر فی الفور میں سمجھتا ہوں معاملے کو ٹیک اپ ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہ میں ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں، تاریخ کی بات ہوئی، سردار شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، زیادہ دور نہیں جاتے، سپریم کورٹ ایک وزیر اعظم پاکستان کو اس بیسس پر ڈسکوالیفائی کرتی ہے، اس بیسس پر کہتی ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے ریٹرنز میں جو الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کرایا تھا اپنی ذات کے حوالے سے، سیاسی جماعت نہیں، اپنی ذات کے حوالے سے اس سٹیٹمنٹ کے اندر یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ میری وہ اقامہ کے تحت جو سیلری تھی، تنخواہ تھی، وہ ریسیویبل ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ فیصلہ کیا میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں کہ چونکہ انہوں نے اپنی تنخواہ جو ریسیویبل تھی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے اور وہ 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے کیس میں وہی اصول کا اطلاق اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایک شخص جس نے اپنی سیاسی جماعت کے غلط سٹیٹمنٹس 5 سال تک جمع کرائے ہیں، 5 سال تک، ایک سال غلطی ہو، کہتے ہیں نا خان صاحب تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی، تھوڑا سا جوا کھیل لیا، یہ کہتے ہیں نا خان صاحب، تو یار یہ تو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو حکومتوں کو 5 سال نہیں ملتے اس ملک میں، یہاں 5 سال تک تواتر کے ساتھ غلط سٹیٹمنٹ دی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سردار شاہ صاحب نہیں کہہ رہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی فورم ہے وہ کہہ رہا ہے، اور اس کی تشریح اس حوالے سے یا اس فیصلے کی امپورٹنس وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کر چکا ہے۔ جب 2018 میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم فیصلہ نہیں کریں گے، پہلے متعلقہ فورم کو فیصلہ کرنا چاہیے، فیکٹس کو ایسرٹین کرنا چاہیے۔ تو دو نہیں، ایک پاکستان اس پارٹی کے لیے ہے، نون لیگ کے لیے ہے، آپ کے لیے، میرے لیے ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے بھی وہی پاکستان ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فیصلے کے بعد 62(1)(f) کا اطلاق عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا اس وقت ایشو جنم دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات فورن فنڈنگ کے حوالے سے، قانون اس کو ممنوع قرار دیتا ہے، آرٹیکل 16 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا، اور اگر نیا الیکشن ایکٹ آپ پڑھیں تو سیکشن 204 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 212 تک چلتا ہے، وہ ممنوع، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کسی بیرون ملک شخص سے، کمپنی سے، انڈیویجول سے پیسے نہیں لے سکتے۔ اس حوالے سے بھی تواتر کے ساتھ یہ معاملات سپریم کورٹ کے سامنے آئے، اور سپریم کورٹ نے گاہے بگاہے اس معاملے کی تشریح فرمائی تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے کہ کیوں فورن فنڈنگ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یا کیوں فورن فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔
یہ فیصلہ بھی عزت مآب ثاقب نثار صاحب نے اسی عمران خان نیازی صاحب کے کیس میں کیا. 2018 PLD سپریم کورٹ پیج 189 صفحہ نمبر 232 پہ. صفحہ نمبر 232 پر سپریم کورٹ فرماتا ہے دی آبجیکٹ purpose and rationale embedded in Article 34F of Political Parties Order, read with Article 2C Roman 3 thereof, is to bar political parties from having anything to do with foreign countries, to ensure total and complete insulation from foreign elements in order to protect the sovereignty and integrity of Pakistan as enshrined in Article 17(2) of the Constitution. یعنی کہ اس آرٹیکل 6 جس کے تحت آج الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے ممنوع فنڈنگ لی ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ لی ہے، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان 2018 میں عمران خان صاحب کے کیس میں، جس کیس کو بار بار عمران خان صاحب کے ہواری سپورٹرز کہتے تھے کیا زبردست فیصلہ ہے، اس فیصلے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جو وزڈم ہے، جو لاجک ہے، جو ریشنل ہے فورن فنڈنگ کو روکنے کا، پروہیبٹڈ فنڈنگ کو ممنوع کر، وہ یہ ہے کہ وہ ان فورن ایلیمنٹس کو روکا جائے کہ وہ آپ کی پالیسی میکنگ کے اوپر انفلوئنس نہ کر سکیں، اور اگر وہ بیرونی قوتیں بھارتی اوریجن کے لوگ آپ کی پالیسی کو انفلوئنس کریں گے تو وہ آپ کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان کی خلاف جا سکتا ہے. آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے. تو دو باتیں، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی اصول، ایک ہی قواعد و ضوابط ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کو کیوں ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز آپ کی پالیسی کے اوپر ہو سکتے ہیں، آپ کی سوورینٹی انٹیگریٹی کے خلاف ہو سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بھی کہہ چکا ہے کہ جو آرٹیکل 13 کے تحت سرٹیفکیٹ جمع کرایا جاتا ہے، پارٹی کے سربراہ کے دستخط کے ساتھ جمع کرایا جاتا ہے، اس کے اوپر میں 2018 میں اس لیے فیصلہ نہیں کر رہا کیونکہ جو کمپیٹنٹ فورم آئین و قانون کے تحت الیکشن کمیشن کا ہے، اس نے ابھی اس کے پرائمیسی آف فیکٹس کو ایسرٹین نہیں کیا. جب وہ کر لے گا اس کے بعد تو اب سپریم کورٹ نے جو کہا اس کے عین مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو باتیں طے کر دی ہیں. پہلی بات کہ ممنوع فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف نے لی ہے، تواتر کے ساتھ لی ہے، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی ہے، شواہد انہوں نے درج کر دیے. اور دوسری بات انہوں نے کہہ دی کہ عمران خان صاحب نے بحیثیت پارٹی سربراہ کے جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہے الیکشن کمیشن میں 5 سال تک، وہ گراسلی انکریکٹ ہے. تو میں مقدمہ میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں ایک خط نہیں لکھنے پر، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئین کا آرٹیکل 248 ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا تھا، وہ اپنے صدر کے خلاف، صدر مملکت کے خلاف خط نہیں لکھ سکتے تھے، اس کے باوجود ایک منتخب وزیر اعظم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کیا اور کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کے کیس میں جسٹ بیکاز اس نے اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو فارم جمع کرایا، اس فارم میں اپنی اقامہ کی تنخواہ جو کہ اس کو ملی نہیں تھی، ملنی تھی، ریکوریبل تھا، ریسیویبل تھا، اس بیسس پر ایک منتخب وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا. 62(1)(f) کے تحت کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہیٹرک کی سچویشن آ گئی اب کہ تیسرے شخص کے کیس میں بھی آئین و قانون کے مطابق فیصلہ وہی آنا چاہیے جس کی نظیریں
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में स्टैब्लिश किए हैं, एंड वी आर बाउंड टू फॉलो एंड ओबे दोज प्रेसिडेंट्स स्टैब्लिश्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सरदार शाह साहब कुछ बात करेंगे, उसके बाद मैं सवाल जवाब ले ठीक है। साहब ये बताइएगा कि जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मेरे ख्याल में अभी का जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल भी उस बैच में शामिल है। अब जबकि लाजमी है, ये हक पीटीआई को है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो फिर जो अभी चीफ जस्टिस है उसको लार्जर बेंच बनानी पड़ेगी या उसी फैसले पे खेलेगा? अच्छा, पहले मैंने इब्तदाइया में बताया कि 2018 के फैसले में 3 जज साहिबान थे। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और फैसल अरब साहब। उमर अता बंदयाल साहब आज मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। वो खुद ये फैसला दे चुके हैं, और इसके अंदर तो ये भी नहीं है कि 2-1 फैसला हो, कोई माइनॉरिटी व्यू हो, कोई मेजॉरिटी व्यू हो। ये तो यूनानिमस फैसला है तीनों जज साहिबान का। तो प्रेसिडेंट मौजूद है और उस प्रेसिडेंट के ऊपर अमल दरामद हुआ है। माजी में मैंने आपको बताया ना, गिलानी साहब घर चले गए, मियां नवाज शरीफ घर चले गए। तो अब क्वेश्चन यही है कि क्या उसी कानून का, उन्हीं उसूलों का, उन्हीं नज़ीरों का अतलाक इमरान खान साहब के ऊपर होगा या नहीं होगा? बहैसियत शहरी के, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत सियासी कारकुन के, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि उसूल एब्सोल्यूट हो जाएं। शख्सियात देख के उसूल वज़ा नहीं करने चाहिए, अफराद देख के वज़ा नहीं करने चाहिए। उसूल उसूल होने चाहिए, और जब तक बहैसियत कौम हम उसूलों को इन्फोर्स नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। तो वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ें की थी, वापस इवेंचुअली मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाएगा। मैं पुरुमीद हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब अपने दिए फैसले के मुताबिक फैसला सादर फरमाएंगे और आईन और कानून का बोलबाला होगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि गिलानी साहब के लिए अलग कानून हो, मियां नवाज शरीफ के लिए अलग कानून हो और इमरान खान साहब के लिए अलग कानून हो। दो नहीं, एक पाकिस्तान। ये करके मैं आपके पास जानते हैं, तो इस वक्त सदर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब हुकूमत को किस तनाजुर से देख रहे हैं? जब ये फैसला आया है तो पीटीआई की दोनों सूबों में भी हुकूमत है और उनका सदर पाकिस्तान। इसका मैं क्या कहूँ? ये तो वो लोग हैं हुकूमत में रहते हुए भी प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। इनका नाम जब भी हमने रखा ना, पाकिस्तान तहरीक इंतशार या पाकिस्तान तहरीक इश्तिआल, मतलब आप इमेजिन कीजिए ये इतने अरसे से क्यों नैरेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा था? क्यों? आप देखें, कोई आपको हैरत होती है कि पंजाब में बाई इलेक्शन होता है और उसकी शफाफियत इतनी क्लियर थी कि मौजूदा हुकूमत वो इलेक्शन हार जाती है, जिसके तनाजुर में उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी। इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, बट उसके बावजूद इमरान खान साहब ये नहीं कहते कि क्या ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ है, वो फिर भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि उन्होंने माजी में ये गलतियाँ की हुई हैं, ये कानून शिकनी की हुई है, ये उसूलों को पामाल किया हुआ है। उनको अंदाज़ा था कि जब कभी भी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा, वो फैसला उनके खिलाफ आएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नैरेटिव बनाना शुरू किया पहले से कि लोगों को इतना इश्तियाल दिला दो, उनको इतना कन्विंस कर दो कि सब लोग इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। भाई, हकाइक पर मबनी बात की जा रही है और जो एविडेंस चीज़ें सामने आई हैं, कितने अकाउंट्स थे, कितने नहीं थे, ये भी मेरे ख्याल में फैसले में आया है कि अगर उनको 100 रुपये मिले तो जमा शायद उन्होंने डोनेशन में 50 रुपये जमा कराए गए, बाकी नहीं कराए गए। ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात नहीं हैं। अब ये एडजुडिकेशन है, और एडजुडिकेशन किसी फर्द ने नहीं की है, एक आईनी इदारे ने की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। जिस तरह आपकी असेंबलियाँ आईनी इदारा हैं, जिस तरह आपकी अदालतें आईनी इदारा हैं, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। उस आईनी इदारे ने शवाहिद देखने के बाद एक बड़ा फैसला किया है। उस फैसले में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। तो अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि इनके पास कानूनी हैसियत तो थी नहीं। मैं तो चाहूँगा कि वो मदीने की रियासत की बात करने वाले, उनके अंदर अब इतनी इखलाकी इक़दार होने चाहिए
کہ خدا را آپ الزاموں کو ختم کرو، اب ثابت ہو گیا ہے کہ آپ خود صادق اور امین نہیں تھے. جی صلاح الدین نے پہلے کہا تھا، پوچھ کے میں آگے. جی جو آج ایک اہم فیصلہ ہے، اس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی جانب سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف تو کوئی اتنا زیادہ بڑا خطرناک فیصلہ نہیں ہے، اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوگا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی طرح کا مطالبہ بھی کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف بھی کیا منطق دی ہے انہوں نے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ منطق کہ ہمارے خلاف تو چھوٹا سا فیصلہ ہے، تو وہی عمران خان صاحب والی بات ہوگی نا. تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے، تھوڑا سا جوا کھیلا ہے. یار یہ قانون قوانین اس طرح نہیں ان کا اطلاق ہوتا. جرم جرم ہوتا ہے، غلط چیز غلط ہوتی ہے، تھوڑا بڑا نہیں ہوتا. تو یہ جرم ہوا ہے، جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اسی سٹیٹمنٹ کے بیسس کے اوپر کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چلو ہمارے خلاف تو چھوٹا فیصلہ ہے، دوسروں کے خلاف بڑا آ جائے گا. چلو اس چھوٹے فیصلے کا اطلاق کر دو، اس کے تحت عمران خان صاحب کو ڈکلیئر کریں صادق اور امین نہیں ہے. یہ ڈکلیئر کریں کہ پی ٹی آئی ہیز ایکٹڈ اگینسٹ دی انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی آف پاکستان. پی ٹی آئی ہیز وائلیٹڈ آرٹیکل 17(2) آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آپ نے جس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا ذکر کیا، اس کی سیکشن 16 یہ کہتی ہے کہ اب اس کے تحت پی ٹی آئی کے جو ایم این اے، ایم پیز اور سینیٹر ہیں، ان کا کیا اسٹیٹس ہے جب تک سپریم کورٹ میں یہ کیس فیصلہ صادر ہوگا، اس وقت تک ان کے پاس کیا کیا آپشن ہے؟ اچھا، ایم این ایس تو اب ان کے ہے ہی نہیں بقول ان کے. وہ نے کہا تھوڑا سا استعفیٰ دے دیا ہم نے. جب استعفے ایکسیپٹ ہو جاتے تو عدالت چلے جاتے ہیں. تو یہ عجیب ان لوگوں کا ہے. دیکھیں قانونی اعتبار سے اس پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت قلعدم قرار دینے کے لیے آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریفرنس کو فیڈرل گورنمنٹ سپریم کورٹ لے کے جائے گی. آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے سپریم کورٹ میں اس کو لے کے جایا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئین و قانون کے مطابق، ماضی کی نظیروں کے مطابق فیصلے ہوں گے، نئی نظیریں کریٹ نہیں ہوں گی. جی یہ کر کے میں صرف آ رہا ہوں. جی اب نہیں ہوں، پہلے بھی تھا یار. میں نے آپ کو بتایا نا دو. جی خدشہ اس بات کا ہے کہ جب وفاقی حکومت سپریم کورٹ پہنچے گی، پوری 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گی. وہ خدشہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہ کیس زیادہ لمبا ہو جائے گا، فیصلہ نہیں ہو پائے گا، ریفرنس بہت لگتا ہے 1-2 سال اور لگے گا. یہ آپ نے پیچھے سے آواز آئی نا سلیکٹڈ بینچ، یار میں ان چیزوں کو مایوب سمجھتا ہوں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا طرز سیاست جو ہے نا کہ بس جو لوگوں کو حقارت سے بات کرو، بدتمیز، غلط ہے. یہ میرے لیے ان 3 جج صاحبان کی اہمیت ہے کیونکہ وہ آئینی جج ہیں، وہ سپریم کورٹ ہے. میں سپریم کورٹ کی اس طرح بے حرمتی نہیں کر سکتا. میرے لیے کمپلیٹ عزت احترام ہے، اور میرا بحیثیت قانون کے طالب علم کے یقین ہے اس بات پہ کہ وہ انصاف کریں گے. انشاءاللہ انصاف ہوگا انشاءاللہ. جو نظیریں انہوں نے کریٹ ہیں اس کے تحت ہوگا. اب میں آپ کے سوال کا ذرا یہ جواب دے دوں. دیکھیں 2 اہم پہلو ہیں. ایک کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، سیاسی جماعت سے، فورن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ. اس کے لیے آرٹیکل 17 بالکل کلیئر ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت آپ جو ہیں سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے معاملہ کہ پی ٹی آئی کو بحیثیت سیاسی جماعت ڈیزالو کر دیا جائے، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. دوسرا پہلو ہے عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے بطور چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے غلط بیانی کی. اور وہ بڑا اہم ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو 1 سال اپنا سٹیٹمنٹ میں ایک ایسٹ نہیں لکھنے پر غلط بیانی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، تو اسی اصول کے تحت عمران خان صاحب نے 5 سال تک وہ غلطی کی ہے. تو اسی اصول کے تحت میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو بھی صادق اور امین نہیں رہنا چاہیے. 62(1)(f) کا پرنسپل بڑا آسان ہے. اس سلسلے میں عدالت چاہے سو موٹو لے سکتی ہے. اتنا بڑا نیشنل امپورٹنس کا اس وقت معاملہ ہے یہ. حنیف عباسی صاحب اپنے کیس کے اندر
درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا، یہ معاملہ ان کو طے کرنا چاہیے، تو اب چونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے تو حنیف عباسی صاحب یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا، مفاد عامہ کی ایک اور پبلک انٹرسٹ نئی لٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور شخص سپریم کورٹ چلے جائے اور کہے کہ جی آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کے تحت عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں رہے، آپ نے جس طرح میاں نواز شریف کے کیس میں، یوسف رضا گیلانی کے کیس میں فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f) کے یہ مرتکب ہوتے ہیں، تو آپ عمران خان صاحب کے کیس میں یہ فیصلہ کر دیں۔ تو یہ تینوں چیزیں پاسبلٹی، اب دیکھیں ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ تیرہ بے نامی اکاؤنٹ بھی سامنے آئے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 13 بے نامی اکاؤنٹس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کس کے ہیں، کیا ہے؟ تھوڑے سے بے نامی اکاؤنٹ آ گئے، یا مطلب میں امیجن، آپ خود سوچیں کسی اور سیاسی لیڈر نے یہ کہا ہوتا کہ ہاں میں نے جوا کھیلا ہے، ہاں کسی نے کہا ہوتا کہ یار وہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے نا، تو آپ لوگ کیا کرتے؟ ہاں مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ آدمی ایسی ایسی چیزیں کر جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ مطلب سوچیں آپ کہ مطلب وہ بندہ جو ہاتھ میں تسبیح لے کے مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے، اسلامی اصولوں کی بات کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بیرونی سازش اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسلام و فوبیا کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مسلم امہ کا مقدمہ لڑ رہا تھا، وہ آدمی خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے جوا کھیلا۔ اور جب اس سے وہ صحافی سوال پوچھتے ہیں، خان صاحب جوا، اس میں کون سی بری بات کی؟ سوچیں آپ یار، وہ منی لانڈرنگ کے اوپر تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی، تو یار یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سردار شاہ مرتضیٰ وہاب تو مجرم ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ خون معاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں فیصلہ صاف آیا۔ جن اداروں، جن ریاستی اداروں اور آئینی اداروں کے حوالے سے آپ اچھی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، انہی اداروں نے اس شخص کو اور اس کی جماعت کو گود میں لے کے پالا، دودھ پلایا، اقتدار دیا، دھرنوں سے لے کر آج تک ابھی تک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لاڈلا بنا ہوا ہے۔ تو اب کیا ایسی تبدیلی آ گئی ہے پاکستان میں کہ آپ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں اور ہمیں بھی تلقین کر رہے ہیں ہم امید لگائے بیٹھے ہیں؟ میں پہلے تو یہ واضح کروں، میں نے جن نہیں کہا، میں جس کا ہے ایک، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پرٹین کرتا ہے بھائی، تو میں تو اس ادارے کی بات کروں گا جن کی میں بالکل اس کو معیوب سمجھتا ہوں اسٹیٹمنٹ کو، میں اسٹیٹمنٹ سے اتفاق بالکل نہیں کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان تو آئین کی رکھوالی کرتی ہے بھائی، آئین کو اپنی ڈیسک پہ رکھتی ہے، اپنی گود میں رکھتی ہے، تو میں تو بالکل اس اسٹیٹمنٹ کو معیوب سمجھتا ہوں۔ میں ایز اے لائر میرا مکمل یقین ہے، ہم عدالتی فیصلوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس اتفاق نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں معیوب سٹیٹمنٹس ان کے خلاف پاس کرنا شروع کر دوں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی غلط مثال اس ملک میں قائم ہوگی، ہمیں اداروں کا احترام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح میرے لیے پارلیمان ایک بہت ہی مقدم ادارہ ہے، اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک مقدم ادارہ ہے۔ جس طریقے سے میرے لیے پارلیمانی ممبران عزت و احترام کے مستحق ہیں، اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں یا اور عدالتوں کی جج صاحبان ہیں، وہ عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آرٹیکل 14 ہے آئین کا، وہ کہتے ہیں ڈگنیٹی آف مین از این انوائلیبل رائٹ۔ میں تو کہتا ہوں کاش وہ ہم معاشرہ وہ اسٹیبلش کریں جہاں ہر شخص کی عزت جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو۔ تو میں آپ کی اس چیز سے اتفاق، شکریہ۔